ڈیرہ اسماعیل خان سے بیورو چیف اسد عباس ڈیرہ اسماعیل خان کے اور کرپٹ آفیسر اہلکاروں کو کوئی نرم گوشہ نہیں، اسٹریٹ کرائم اور منشیات کے خلاف لازمی جامع طریقے سے کام کریں گے۔ ڈی پی او ڈیرہ ناصر محمود میڈیا شہر میں امن و امان کی بحالی، اسٹریٹ کرائم کے مکمل خاتمے اور منشیات کی لعنت سے شہر کو پاک کرنے پر اپنا اہم کردار ادا کریں۔ ڈی پی او ڈیرہ کے میڈیا سے ملاقات۔ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ کچھ میرے دوست پروا سے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا بڑا بزی اسکیجول ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے ڈیرہ جو ہے، اپنے تعارف سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ڈیرہ میرے لیے نئی جگہ نہیں ہے۔ میں یہاں پہ پہلے بھی 3 مہینے سرو کر چکا ہوں، تو میرے لیے کافی سارے آپ میں سے چہرے ایسے ہیں جن کو شناسا سے ہیں۔ شاید نام نہ جانتا ہوں، لیکن چہرے جو ہیں وہ شناسا ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے بیورو چیف اسد عباس ڈیرہ اسماعیل خان محکمہ خوراک ڈیرہ اسماعیل خان حکومت خیبر پختونخوا کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ڈیرہ کے زیر صدارت رمضان المبارک کے لیے ڈسٹرکٹ پرائس رپورٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ڈسٹرکٹ، فوڈ کنٹرولر، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر، لائف اسٹاک، تاجران برادری اور دیگر نے شرکت کی۔ رمضان المبارک کے دوران انتظامی افسران، محکمہ خوراک اور دیگر محکمہ جات کے افسران باقاعدگی سے بازاروں کے دورے کریں گے، عوام کو حکومتی نرخوں پر ادائیگی یقینی بنائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر منصور ارشد خٹک کی گفتگو۔ ضلع انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے کی تیاریاں۔ اسسٹنٹ کمشنر متعلقہ افسران اور ان گراں فروشوں کے خلاف محترق عوام ریلیف کے لیے بازاروں میں مانیٹرنگ ڈسٹرکٹ قائم کی جائے گی۔ کمشنر مانیٹرنگ ڈسٹرکٹ کی نگرانی کرے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے تحصیل رپورٹر اقبال پور سید ریاض احمد شاہ کی رپورٹ کے مطابق کیمسٹ ایسوسی ایشن حویلی لکھا کا ماہانہ اجلاس مقام ستلج حویلی چودھری ممتاز احمد کے زیر صدارت ہوا، جس میں 50 سے زائد میڈیکل عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تلاوت و نعت کے بعد نصیر احمد یوسفی نے ایجنڈا پیش کیا۔ سوشل میڈیا پہ میڈیکل اسٹورز کے خلاف بیان بازی کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اس کی پرزور مذمت کی گئی۔ بغیر ثبوت کے لگانے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے اور تمام میڈیکل اسٹورز والوں کو اس بات پہ زور دیا کہ کوئی بھی دوائی بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق بغیر سیل نہ کی جائے اور خصوصاً نارکوٹکس اور ڈرگز ادویات کا باقاعدہ اندراج ہونا چاہیے اور ادویات کے معیار پہ کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ سینئر نائب صدر اختر عباس نے شیڈول جی کے لاگو ہونے کے حوالے سے آگاہی دی۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے بیورو چیف اکاڑا ڈاکٹر محمد رفیق کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر بہبود آبادی اکاڑا کے زیر اہتمام پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ہال میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی ضلعی صدر مسلم لیگ ن شعبہ خواتین مس سائمہ رشید، ایڈوکیٹ تھیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر راسم ہدایت، ڈسٹرکٹ ڈیموگرافر محمد بخش نے محکمہ بہبود آبادی کی آگاہی مہم کو کامیاب کرنے کے لیے خدمات فراہم کرنے والی خواتین کی کارکردگی کو سراہا۔ مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام نے خواتین کو جو حقوق عطا کیے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ عورت کے حقوق پر قرآن پاک میں سورہ نساء اور سورہ نور میں آیات موجود ہیں۔ خواتین کو دین اسلام نے جس عزت و وقار سے نوازا ہے، دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے اپنے نمائندے بیورو چیف پنجاب کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا یونیورسٹی میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس کا عنوان حوصلہ افزائی اور شمولیت تھا۔ سیمینار میں خواتین اساتذہ اور طالبات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار کے مہمان اسپیکر میں گلوبل گروپ آف ایجوکیشن میں مس ساجدہ اور کیڈٹ کالج اکاڑا سے مس رخسانہ شامل تھیں۔ سیمینار کی چیف آرگنائزر یونیورسٹی کی ڈائریکٹر کیریئر کونسلنگ ڈاکٹر نسرین اختر تھیں۔ سیمینار کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نسرین کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ادارہ یا ریاست خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ہماری یونیورسٹی میں اس وقت 70% تعداد طالبات کی ہے اور یہ ہمارا اہم اثاثہ ہے۔ ہم ان طالبات کی تربیت میں اس انداز میں کر رہے ہیں کہ یہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے شاہ جمال محکمہ انار کا سرکاری بنگلہ بھوت گھر کا منظر پیش کرنے لگا۔ خبر شامل کرتے ہیں شاہ جمال سے اپنے رپورٹر میاں عنایت اللہ دنوتر کی رپورٹ کے مطابق شاہ جمال محکمہ انار کے نذیر میٹ نامی شخص کی ملی بھگت سے بنگلہ محکمہ نہر کی سرکاری عمارت، چھت، اینٹوں سمیت قیمتی مالیت کا سامان اکھاڑ کر فروخت کر دیا۔ مزید لاکھوں سے زائد مالیت کے درخت روزانہ کی بنیاد پر
دونوں ہاتھوں کی صفائی سے فروخت کر چکا ہے۔ شاہ جمال محکمہ نار کا سرکاری بنگلہ حکومت وقت کا اندھدھند نقصان اور چونا لگانے کے مترادف ہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں، جس پر عوامی اور سماجی حلقوں نے ضلع مظفر گڑھ پنجاب محکمہ نار کے اعلیٰ افسران سے نذیر میر نامی سمیت دیگر ملوث ملازمین کے خلاف صاف شفاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو اور برقرار رہے۔